میرے پیارے وطن عزیز پاکستان کو کبھی سیلاب کا سامنا ہوتا ہے، کبھی مہنگائی کا سامنا ہوتا ہے، کبھی دشمن کے کسی وار کا سامنا، تو کبھی موسمی تبدیلی کا سامنا، اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ ایک حکومت جاتی ہے تو دوسری آ کر جو نئی پالیسی بناتی ہے اس سے مسلمان پاکستان اس کو زیادہ، اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب موجودہ جو صورتحال ہے، میرے ملک پاکستان کو سمو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بھی بہت سے مسائل۔ بارش نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں، سمندروں میں، خشکی میں، تری میں جو یہ فساد برپا ہوا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت تمہارے عملوں کا تم کو مزہ چکھائے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں صرف تھوڑا سا جھٹکا دیا کہ آؤ میری طرف آ جاؤ۔ یہ زمین میں جو تباہ کاریاں، یہ سمندروں میں جو طوفان، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو اعمال تم کر رہے ہو، چھوٹے سے لے کر ایک عام آدمی سے لے کر ایک چیف جسٹس تک، تمام لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ سودی کاروبار، سودی لین دین، عدالتی نظام، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مخالف معیشت، وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مخالف، اور اسی طرح ہر قانون میرے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو قانون لے کر آئے اس کے خلاف، تو پھر یہ زمین میں فساد کس طرح نہ ہو؟ پھر اس زمین میں اللہ رب العزت ہم پر کیسے عذاب نہ بھیجے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو تم کو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو تم کو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو تم نے برے اعمال کیے ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں، ان کا تم کو مصیبت اس وجہ سے آئی، اس کا بدلہ ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری وہ تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہ تو اپنی رحمت سے معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر تمہاری ہر غلطی کا تمہیں جزا و سزا اس دنیا میں دینا شروع کر دے تو پھر اس دنیا میں کوئی بھی قائم نہ رہے۔ بات اکثر تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو کچھ تمہیں پہنچ رہا ہے، آج بارش نہیں آ رہی تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی ہیں، برے اعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرکار ہم نے ہر ایک کو اس گناہ میں پکڑا، کچھ کو تو ہم نے ان پر پتھروں کی سخت ہوا بھیجی جو پتھر اٹھا کر لائی اور ان پر پھینکنے لگی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ایک بہت زوردار دھماکے نے پکڑا، ایک بہت بڑی چیخ نے پکڑا اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں فرعون جیسے جن کو ہم نے پانیوں میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت تو ظلم کرنے والا نہیں ہے، تم ہی اپنی جانوں پر ظالم ہو، تم ہی ظلم کرنے والے ہو، تم ہی گناہ کرتے ہو، تو اس کے سبب تم کو یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ جب کسی قوم نے اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدوں کو تجاوز کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر اس دنیا میں عذاب نازل فرمائے، ان پر عذاب مسلط کیے،
ان پر قحط سالیاں مسلط کی، ان پر مہنگائی کا عذاب مسلط کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو رائی کے دانے کے برابر بھی تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک تم ہی ہو کہ اس کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ عذاب، یہ قحط سالیاں، یہ مہنگائی تم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت اور اس کے نبی کی حکم سے بغاوت کی، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا حساب لیا، حساباً شدیدہ، سخت حساب لیا۔ اور آج میرے معاشرے میں اللہ رب العزت کی نافرمانی، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی، یہی وجہ ہے ہم پر عذاب مسلط کیے جا رہے ہیں۔ کہیں میرے معاشرے میں ناپ تول کی کمی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے، جب وہ لوگ جب وہ لیتے ہیں ماپ کر لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپ کر، جب ماپ کر، جب تول کر لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر کم دیتے ہیں، لیکن دیتے وقت تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے اس کو پھر قحط سالی آ لیتی ہے، ان کو سخت تکلیف آ لیتی ہے، اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا، اور جو روک لیتا ہے زکوٰۃ اموالہم، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، الا منع القطر من السماء، تو پھر اس پر آسمان سے بارش کو بھی روک لیا جاتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چھپائے نہ ہوتے زمین میں تو ہم اس دنیا داروں کو بارش کبھی بھی برساتے نہیں۔ جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کی بغاوتیں ہیں، جو ان کی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حق فرمایا ہے کہ اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر قحط سالی نازل کر دے گا۔ آج دیکھ لو ہر کوئی ماپ تول میں کمی کرنے پہ لگا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی قحط سالی لے آیا ہے، اللہ نے بھی قحط سالی کا عذاب مسلط کر دیا ہے، بارش نہیں آ رہی۔ آج میرے ملک پاکستان میں زکوٰۃ کا قانون نہیں بنا، نافذ نہیں کیا گیا، زکوٰۃ لوگوں سے حاصل نہیں کی گئی، غریبوں کو نہیں ادا کی گئی، تو پھر میرے بھائیوں دیکھ لو اللہ رب العزت نے بارشوں کو بھی آسمانوں سے نازل کرنے کو روک لیا، اور جو یہ تھوڑی بہت بارش تم کو پہنچتی ہے اگر چھپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العزت یہ بھی نازل اتارتے۔ تو اسی طرح اگر تم زکوٰۃ ادا نہ کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تم پر قحط سالی کو نازل کر دے گا، مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کر جوڑ کر سنبھال کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، وہ نہیں پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، پھر ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم اپنے خزانوں کی، مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو پھر اللہ رب العزت تم پر دردناک عذاب مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے ملک پاکستان میں
ٹیکس تو زبردستی ایک مسلمان سے خراج حاصل کرنا جو بالکل حرام ہے وہ لیا جاتا ہے زبردستی، اور پھر اس کو IMF کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے ملک پاکستان کے حکمرانوں کی نااہلیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں بھی کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہیں۔ جب ہم اپنے آپ سے ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو دور کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہم پر اچھے حکمران لے کر آئے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اعرض عن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میرے ذکر سے روگردانی کر لیتا ہے پھر ہم اس پر تنگی مسلط کر دیتے ہیں، معیشت تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور پھر ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج جب میرے ملک پاکستان کے بارش نہیں آ رہی تو سنت طریقہ کیا تھا کہ نماز استسقاء کو قائم کیا جاتا، جو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ جب بارش نہ آتی تو نماز استسقاء پڑھتے۔ اس کا حکم دینے کی بجائے حکومتوں نے اسکول بند کرنے شروع کر دی۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس کے ہاں گڑگڑاؤ، دعائیں کرو، نماز استسقاء کا اہتمام کرو، تو اللہ رب العزت تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ لیکن اس کے الٹ کسی نے خدا کا نام نہیں لیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اپنی طرف سے یہ ناکام اصول بنانے لگ جاتے ہیں، اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بارش طلب کرنا ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ نماز استسقاء پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ رب العزت سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے آسمانوں سے بارش نازل فرما دیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، فرمایا جب زنا عام ہو جائے، زنا ظاہر ہو جائے اور ہر بستی میں ہو اور سود بھی ہر بستی میں پایا جانے لگا ہے، تو فرمایا کہ فقط احلوا بانفسہم، پس تحقیق تم نے حلال کر لیا اپنے نفسوں پر عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو۔ آج میرے معاشرے میں زنا عام ہو گیا، سود عام ہو گیا، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم بے یار و مددگار چھوڑے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک مزدور سارا دن بیچارہ دھوپ میں، سردی میں سارا دن محنت کرتا ہے، لیکن شام کو اسے گھر کا سرکل نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے معاشرے میں زنا عام ہو گیا، سود عام ہو گیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ہم پر ہماری معیشت کو تنگ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر اس پاکستان میں اسلامی حدوں کا نفاذ نہ کیا گیا، اگر آج بھی اسلام کو نہ سمجھا گیا، اگر آج بھی اسلامی اصول نہ پاکستان میں لائے گئے، تو یاد رکھیے پھر جو قوموں، پہلی قوموں کا حال ہوا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، اور اس پاکستان کا بھی جو حال ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کیا چیز ہے جو پورے مسلمانوں کو اس دنیا میں غلبہ عطا کر سکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جب آپ کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے علم اٹھا کر نکلیں گے تو اللہ رب العزت تم کو فتح یاب کرے گا، تو ہماری معیشتوں کو فراوانیاں دے گا، تمہیں دنیا پر غالب کر دے گا۔ اور اگر تم زنا کاری، فحاشی اور اسی طرح سود میں لگے رہے اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیے رکھا، تو پھر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں توحید کا علم بلند کیا، توحید کا نعرہ لگایا، توحید کی تبلیغ کی، تو جب مشرکین مکہ نے
اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کے اس حکم کو ماننے کے خلاف ورزی کی تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان پر قحط نازل کر دیا، ان کو قحط سالی کی طرف دھکیل دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا تھا۔ آج اس برے صغیر میں دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، نذرانے بہانے سلانے غیر اللہ کے نام پر دیے جا رہے ہیں، تو پھر اس لیے اللہ رب العزت نے بھی تم پر قحط سالی کو مسلط کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت بارشوں کو نازل نہیں فرما رہے۔ اور آٹھویں چیز اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہم ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ تم ضرور بات ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب مسلط کر دے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دے گا، اور اس دنیا میں بھی تم کو عذاب مسلط کر دے گا۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، فرمایا پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، تم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی دعائیں لے کر آؤ گے، پکارو گے، گڑ گڑاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت پھر تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کا حکم کرتے رہو، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک حکم ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں سارا دن موبائل میں لگا رہتا ہوں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اپنے بھائی کو نماز کی دعوت دوں، میں اس کو نیکی کرنے کا حکم دوں، برائی سے روکوں، لیکن یہ تو میں نے ایسا سمجھ لیا کہ صرف یہ چند آدمی ہیں جن کا یہ کام ہے، میرا تو یہ کام نہیں۔ میرے بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے ہر آدمی پر یہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ تو دعائیں قبول کروانے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، فرمایا بے شک آدمی گناہ کا ارتکاب کر کے، بے شک ہر آدمی گناہ کو کر کے، بدکاری کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے رزق کو کم کر بیٹھتا ہے، اپنے رزق کو ضائع کر بیٹھتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا کرنا ہوتا ہے کسی نیک کام کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میرے معاشرے میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، گناہ کیا جا رہا ہے، تو ہماری معیشت بھی تنگ کی جا رہی ہے، ہمارے رزق بھی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حد یؤمل بہ فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا، فرمایا اس دنیا میں حد، اسلامی حد کو نافذ کرنا 40 دن کی بارش نازل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک اسلامی حد کا حفاظ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ملک پاکستان ایک اوپرلی سطح سے میں دیکھوں، میں اس کو کامیاب دیکھوں، میں مسلمانوں کا غلبہ دیکھوں اس دنیا پر، تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی قانون لے کر آنے ہوں گے، اسلامی معیشت کا قانون لانا ہوگا، اسلامی حدوں کا قانون لانا ہوگا، میرے گھروں میں بھی اسلام کے قوانین چلنے پڑیں گے۔ میرے گھروں میں بھی اگر کسی کو ہیرو مانا جائے گا تو وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مان کر ہی ہم اس دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس قحط سالی سے نکل سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہم پر مہنگائی کا عذاب مسلط کیا ہے، اس سے نکلنے کا سبب حل صرف یہی ہے کہ ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر پابندی کریں اور اس کے حکم مانیں، تو پھر ہم پر یہ عذاب ٹال سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔